جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب ولی آ گئے زندگی آ گئی۔ ابن عباس یہ بیان فرماتے ہیں کہ نزلت فی علی ابن ابی طالب اکثر من 300 آیت، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور وہ کسی صحابی، کسی زوجہ، اہل بیت میں سے کسی فرد کے بارے میں اتنی آیتیں نازل نہیں ہوئی جتنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور میں چند ایک کا تذکرہ اگر آپ کی خدمت میں کروں تو مولا متقیان نماز پڑھتے ہیں تو آیت اترتی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اس طرح سے نماز پڑھنے والا ہو سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے وقت آیت نازل ہوتی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور اللہ کی محبت میں اپنا افطار یتیم، مسکین اور اسیر کو کھلا دیتے ہیں۔ اور جب مولا متقیان جہاد پر جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کی تعریف اور توصیف بیان کی ہے قرآن مجید نے، بلکہ اس گھوڑے کی جس پر سوار ہیں، حتیٰ اس سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، اور مسلسل توصیف اور تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ جب مولا متقیان بستر رسول پر آتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، نفس کو خریدتے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنا نفس بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو خریدتے ہیں۔ اور جب چادر رسول کے اندر آتے ہیں تو پھر آیت نازل ہوتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پھر مختلف مقامات پر جب میدان مباہلہ کے اندر جانے والے ہوتے ہیں تو اس سے قبل یہ آیت نازل ہوتی ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اے عیسائیوں اگر تم مباہلہ کے میدان میں آتے ہو تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ تو نفس رسول کے مقام پر اگر کوئی گیا ہے تو کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جو اس مقام پر گئے۔ وہاں پہ عورتوں کے بعد نفس کی بات ہوئی ہے، بالکل، یا تو وہ کہتے تھے کہ آدمی کو لے آؤ، بالکل حقیقت یہی۔ ایک مقام وہ تھا کہ جب نفس رسول بنے ہیں مولا متقیان مباہلہ کے میدان میں اور بستر رسول پر آتے ہیں تو نفس پروردگار بنتے اس اعتبار سے کہ اپنا نفس بیچ دیتے اور اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ اور پھر مختلف مقامات پر آپ محبت کی بات لے لیجئے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ خدا نے اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں مانگا سوائے قربا کی محبت کے۔ اور قربا میں جو 4 ہستیاں شامل ہیں اس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، علی مرتضیٰ سلام علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے جو آیت کے مصداق قرار پائے ہیں۔ گرچہ آیت کے مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے، ہر آیت کے اندر مختلف معنی اور مفاہیم پائے جاتے ہیں، لیکن جو مصداق آیت ہے وہ یہ 4 ہستیاں قرار پائی ہیں۔ اور پھر کئی ساری آیتیں ہیں کہ جو مولا متقیان کی شان میں نازل ہوئی۔ تو پوری زندگی علی مرتضیٰ کی اگر دیکھی جائے اور ایک جملے میں بیان کی جائے تو ولادت ان کی ہوئی ہے خانہ خدا میں اور شہادت ہوئی ہے تو خانہ خدا سے، ان کا تعلق خدا سے کبھی بھی منقطع نہیں ہوا۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب ولی آ گئے زندگی آ گئی۔